الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، غور و فکر کرنا یہ معرفت کی کنجی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرنا اور سوچنا اور سمجھنا یہ پہچان کی کنجی کہلاتی ہے کہ آدمی کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرے۔ دنیا میں وہ شخص بے وقوف کہلاتا ہے جو بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ کوئی کام کرتا ہے، اور دنیا اسے عقل مند کہتی ہے جو سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب میں بے وقوف وہ کہلائے گا جو اپنی زندگی کو سوچے اور سمجھے بغیر اور غور و فکر کے بغیر گزار رہا ہے۔ آدمی کو ہمیشہ یہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور آدمی کو یہ بات ہمیشہ سوچنی چاہیے کہ آخر اللہ رب العزت نے مجھے اس جہان میں اشرف المخلوق بنا کر کیوں بھیجا۔ بھائی بہت ساری مخلوقات اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی، جن ہیں، ملائک ہیں، جانور ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، سمندر کی مخلوقات ہیں، زمین کی مخلوقات ہیں۔ تقریباً 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، لیکن ان تمام میں اشرف مخلوق اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ انسان کو جو ہے اشرف المخلوق کہا۔ تمام مخلوقات میں سب سے بہترین اگر کوئی مخلوق ہے، بلکہ یہاں تک حدیث قدسی میں فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا جتنی بھی ہے، اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، اور دنیا میں جتنی چیزوں کو اور جتنی مخلوقات کو اللہ نے بنایا ہے، یہ تمام کے تمام انسانوں کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم، کہ بے شک یہ دنیا ساری کے ساری تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ گویا کہ ایک انسان بنایا ہے، اور اس کی جتنی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کے لیے ہزار چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ انسانی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک چیز کے لیے کوئی بہت بڑا نظام نہیں چلاتا۔ یہاں تک کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں جب کسی چیز کو استعمال کرنے والے کم ہو جاتے ہیں تو اس وقت کی سرکار اس چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ بھائی پہلے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ ہر سرکاری دکان پر راکیل اور کیروسین اور مٹی کا تیل ملا کرتا تھا۔ جب انسانیت نے اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا، اسٹو اور پرائمس ہمارے گھروں سے نکل گئے،
اور جب گیس نے اس کی جگہ لی تو سرکار نے اس کو بند کر دیا۔ یعنی دنیا کی کوئی سرکار اور دنیا کی مخلوق بھی ایک چیز کے لیے پورا نظام نہیں چلاتی، لیکن غور و فکر کا مقام ہے کہ ایک حضرت انسان کے لیے اللہ رب العزت اتنا بڑا نظام چلاتے ہیں، صرف ایک انسانی مخلوق کے لیے۔ تو آخر کوئی تو وجہ ہے کہ ایک انسان کے لیے جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا نظام چلاتے ہیں تو اس انسان کو بھی اللہ نے کسی وجہ سے پیدا کیا، کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں فرمایا، اَنَا كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا اور پہچانتا نہیں تھا، ایک مخفی طور پر اور چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پھر میں نے چاہا کہ میں لوگوں کے درمیان پہچانا جاؤں کہ میں کتنی بڑی قدرت کا مالک ہوں، اور میں جو ہے وہ کیسا ہوں، اور میری جو ہے وہ طاقت کتنی بڑی ہے، میں لوگوں کے درمیان پہچانا جاؤں۔ تو میں نے کیا کیا، یہ زمین ایک گولا تھی، میں نے اس پر ایک تجلی ڈالی، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر ہم نے زمین کو بچھا دیا، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پھر اسی زمین سے ہم نے پانی کو نکالا، پھر اسی زمین سے ہم نے پودوں کو نکالا۔ یہ رب کریم ہی کی طاقت ہے کہ جہاں چاہتے ہیں وہاں سے پانی نکال دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں سے گیس نکال دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں سے کوئلہ نکال دیتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں وہاں سے آئل نکال دیتے ہیں، اور طرح طرح کی جو ہے وہ چیزیں اللہ رب العزت جو ہے معدنیات کو اسی زمین میں چھپا کر رکھا ہے، اور اسی زمین میں وہ صلاحیت بھی بھر دی ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ غلہ اگاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اسی سے ہم نے پانی نکالا، اور اسی سے ہم نے جو ہے وہ تمہارے لیے درخت نکالے اور پھل نکالے، اس لیے نکالے مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ یہ تمہارے لیے سامان بن جائے۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، پھر فرمایا کہ تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم 200 400 500 700 کلو کو ٹھیل سکو اور تم اس کو لے جا سکو، تو ہم نے اس طرح کے جانور کی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اب اس جانور کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم نے تم سے نہیں کہا کہ تم محنت کرو اور ان کی ضرورت کو پورا کرو، بلکہ ہم ہی نے متاعا لکم ولانعامکم ایسے درخت پیدا کیے، اور اس انداز سے ہم نے گلے کو نکالا کہ اس کے گلے میں اور اس کے دانے میں اگر گیہوں کا دانہ ہے تو وہ تمہارے کام آ جائے، اور اس سے تم روٹی میں استعمال کرو، اور اس کا جو بھوسا ہے اور اس کا جو کچرا ہے وہ تمہارے جانور کے کام آ جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں فرمایا، میں تو ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا اور پہچانتا نہیں تھا، میں نے یہ سارا نظام چلایا۔ اب انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ آخر مجھے اللہ رب العزت نے کیوں پیدا فرمایا۔ ہم غور اور فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
लियाबुदून ऐ लियारिफून, हमने इंसान और जिन्नात को महज अपनी इबादत के लिए, महज अपनी पहचान के लिए पैदा किया है। और आदमी जब तक पहचानता नहीं तब तक आदमी उसकी इबादत नहीं कर सकता। भाई इबादत तो कर रहे हैं, इसलिए आज दुनिया पर आप नजर डालें और इंसानियत के साथ मुलाकात करें तो आपको पता चलेगा 100 में 99 ये कहते हैं अजी मौलवी साहब बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत वज़ाइफ कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं है। इसलिए कि जो वजीफे किए जा रहे हैं और जो इबादत की जा रही है वो बगैर पहचान के इबादत की जा रही है। मारिफत नहीं है कि किसकी हम परस्तिश करते हैं और किसकी हम इबादत करते हैं, किसका हम नाम लेते हैं। ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैह का हाल ये था कि जब अजान की आवाज कान में पड़ती तो आपका चेहरा जर्द पड़ जाता। आपको पूछा गया कि क्या बात है, अजान की आवाज आती है और आपका चेहरा जर्द पड़ जाता है, तो आपने जवाब में इरशाद फरमाया इसलिए कि जो है वो मुझे ये ख्याल आता है कि किस रब्बे करीम की तरफ से बुलावा है। वो अपने रब्बे करीम को पहचानते थे, इसलिए हम अकाबीर की जो है वो जिंदगियां पढ़ें। हमारे अकाबिरीन में और औलिया कामिलीन में ऐसे बुजुर्गान दीन गुजरे हैं जो बिला मुबालगा ये फरमाते थे कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत जब याद करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें याद फरमाते हैं। किसी ने सवाल किया कि आपको कैसे पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको याद फरमाते हैं। कहा कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम याद करना शुरू करते हैं और अल्लाह का जिक्र करना शुरू करते हैं, हमें महसूस होता है कि अल्लाह ताला हमें याद फरमाते हैं। दलील दी फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, कि जब तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूंगा। तो वो अकाबिरीन, वो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत याद फरमाते हैं, उसका हमें पता लगता है। इंसानों याद रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब याद फरमाते हैं तो इंसान मस्जिद में आता है। जब अल्लाह याद फरमाते हैं तो इंसान कुरान की तिलावत करता है। जब अल्लाह याद फरमाते हैं तो इंसान इबादत किया करता है। ये इतना सस्ता नहीं है कि आदमी यूँ सोचे कि हम जब चाहे इबादत कर लेंगे, आदमी ये चाहे कि हम जब चाहे जिक्र कर लेंगे। ये आसान नहीं है। दिल कभी कभी इतना जो है वो गुनाहों से काला हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बरसों तक अपना नाम लेने की बंदे को तौफीक नहीं देते। ये तौफीक रब है कि इंसान अपने रब का नाम लेता है, वरना अगर तौफीक रब शामिल न हो तो इंसान अपने रब का नाम नहीं ले सकता। ये अल्लाह की बहुत बड़ी तौफीक है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो फिर उसको अपने करीब करते हैं, फिर उसको ये तमाम तर तौफीक अता फरमाते हैं। इसलिए आप जिंदगियां पढ़ें। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं और बड़े मुसन्निफ गुजरे हैं और बड़ी तालीफात की हैं, लेकिन आपका हाल ये था कि आप जब पेंसिल को और कलम को छीलते, उस जमाने में लकड़ियों का कलम होता था, आप जब कलम को छीलते उस वक्त भी आप अल्लाह का जिक्र फरमाते। किसी ने कहा कि क्या बात है, कहा कि इसके छीलने में जो वक्त लगता है
میں اس وقت بھی اللہ سے غافل ہونا نہیں چاہتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے اپنی عبادات میں اور اپنے ذکر و اذکار میں ایسا محو کر لیتے ہیں۔ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بڑے پیران طریقت گزرے، وہ ایک مرتبہ ایک مرید کو فرمایا کہ رات میں عشاء کے بعد ہمارے پاس آ جانا، ہم تمہیں ذکر کیسے کرتے ہیں سکھائیں گے۔ جب رات میں عشاء کا وقت ہو گیا اور عشاء کی نماز ہو لی تو وہ مرید حضرت کے پاس پہنچا، حضرت نے اس کو سامنے بٹھایا اور کہا کہ چلو ہم سکھاتے ہیں ذکر کیسے کیا جاتا ہے۔ سکھلانے کے لیے سامنے بٹھایا، لیکن اللہ کے ذکر میں ایسے محو ہوئے کہ خود ہی ذکر کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ تو یہ توفیق رب سے ہوتا ہے۔ جب رب کریم توفیق دیتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، جب اللہ تعالی ہمیں یاد فرماتے ہیں تو ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کو یاد کریں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے آس پاس میں غور کریں کہ ہم میں کتنے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور مسلمان کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ ہم اپنے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے قریب میں دیکھیں کہ ہمارے ساتھ رہنے والوں میں آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو ہمہ وقت جو ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور بہت سے ایسے ملیں گے جو مسجد کے قریب بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک اسی طرح ہوتا ہے جیسے شیطان مسجد کے قریب ہوتا ہے، بالکل ٹھیک یہ شیطان بھی مسجد کے قریب ہوتے ہیں، لیکن جیسے اذان کی آواز سنتے ہیں تو جیسے شیطان بھاگتا ہے ایسے یہ حضرات بھی بھاگ جاتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ یہ دکھنے والے شیطان ہیں اور وہ بغیر دکھنے والے شیطان۔ تو یہ کیا بات ہے بھائی، اذان تو سبھی کے لیے ہوئی ہے۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو اٹھ کر دوڑ دیے اور چل دیے، وہ گھروں میں تھے لیکن مسجد تک پہنچ گئے، لیکن بہت سے وہ لوگ تھے جو مسجد کے بالکل دیوار سے لگے بیٹھے تھے لیکن وہ اذان کے ساتھ اپنے گھروں میں چلے گئے، حالانکہ یہ بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ ساری باتوں پر غور کیجئے۔ اصل میں ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہم غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ یہ تمام تر چیز اس لیے رب کریم نے جگہ جگہ ہمیں یہ بات کی ترغیب دی، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور لوگوں اپنی ذات میں غور کرو، مخلوقات میں غور و فکر کرو کہ مخلوقات کو پیدا کرنے میں، زمین و آسمان کے بنانے میں غور اور فکر کیجئے۔ وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، آپ یہ اونٹ کو دیکھیے کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے، ہم نے اس کو رن زمین میں جو ہے وہ رن کے لیے بنایا ہے، تو وہ ریتیلی زمین میں چلتا ہے، اپنے اندر میں پانی کا اسٹاک کرتا ہے، اپنی منزل پر اپنے مسافر کو اور اپنے مالک کو برابر پہنچاتا ہے، اور جو ہے وہ اس کے اندر وہ صفات اللہ نے رکھے ہیں، وہ دھیرے دھیرے اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ جتنی ضرورتیں ہیں اس کا کوہان اتنا بڑا بنایا تو اترنے میں دقت نہ ہو، تو اس کے پیروں کو جو ہے اتنی جگہ سے موڑا ہے کہ وہ بیٹھ جاتا ہے، اپنے مالک کو آسانی سے اتار دیتا ہے، اپنے اوپر سارا سامان لاد کر وہ چلتا ہے۔ وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ آسمان کو دیکھو ہم نے کتنی بہترین چھت بنائی ہے، اگر یہ چھت نہ ہوتی تو تم کیا کرتے؟ اور پھر ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ رب کریم دوسری جگہ ارشاد فرماتے فَارْجِعِ الْبَصَرَ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ۔ دنیا کا انجینئر بناتا ہے تو سال 2 سال 10-20 سال میں اس میں شغاف لگ جاتا ہے، لیکن ہم نے آسمان کو بنایا ہے۔ لیکن ثم ارجع البصر، پھر تو اپنی نگاہ کو اوپر کر اور دیکھ، پھر دیکھ، ہزار مرتبہ دیکھ۔ ہم میں کتنے ہیں؟ کسی کی 40، کسی کی 39، کسی کی 35، کسی کی 50 اور کسی کی 70 سال کی زندگی گزری۔ وہ اتنے سالوں سے آسمان کو دیکھتا ہے۔ ثم ارجع البصر هل ترى من فطور، کیا دیکھتا ہے اس میں کوئی شغاف پڑا ہے؟ کوئی شغاف نہیں ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ان پہاڑوں کو دیکھو ہم نے کیسی میخیں بنا کر گاڑ دیا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے، اللہ تعالی ہمیں بتلاتے ہیں، ان چیزوں میں غور کیجئے، غور و فکر کیجئے، اس لیے کہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر معرفت کا دروازہ کھلتا ہے۔ ہم غور و فکر نہیں کرتے، اس لیے معرفت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ بغیر سوچے سمجھے جب کام کیا جاتا ہے اور بغیر غور و فکر کے، آپ کو میں مثال دوں، گھر میں چوہے ہوتے ہیں، ایک مکان میں بہت چوہے ہو گئے، بیوی نے کہا کہ چوہا دانی لاؤ۔ اب چوہا دانی میں روٹی کا ٹکڑا لگا دیا۔ چوہے نے دیکھا تو سوچنے لگا کہ آج تو مال دسترخوان پہ موجود ہے، اپنی مہمان نوازی ہے، کبھی کبھی اپنا بھی دن آتا ہے۔ تو دوسرے جو بڑے چوہے تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ جانا مت، تو گیا اندر تو یہ ہو جائے گا بند، اور پھر صبح جب ہوگی تو مالک مکان کی بیوی گیس شروع کرے گی، پانی گرم کرے گی، پھر تجھ پر ڈالے گی تاکہ تو تھوڑا ڈھیلا ہو جائے، پھر اس کے بعد تجھے نکالے گی، پھر زندہ رہا تو چھری سے پٹائی ہوگی۔ وہ کہنے لگا کہ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، تو کہا کہ نہ ادھر تو گیس نظر آتا ہے، نہ ادھر تو کوئی بیوی نظر آتی ہے، نہ ادھر تو کچھ۔ کہا دیکھو بھائی، اس راستوں سے ہم گزر چکے ہیں، آپ نہ جائیے گا، اور اگر محلے کے بچے بڑے شرارتی ہوں گے تو ہو سکتا ہے تیری دم پر رسی باندھے اور پھر کچھ تمباکو کھلا کر نچائے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ نہ گرم پانی نظر آتا ہے، نہ گیس نظر آتا ہے، نہ کوئی عورت نظر آتی ہے۔ تو وہ کہنے لگتا ہے اچھا ہم جائیں گے تو تم پھر اندر چلے جائیں گے، ہمارا لقمہ آپ کے پاس جائے گا۔ تو بڑا کہتا ہے پھر آپ کی مرضی ہے۔ جیسے آج کل ایک جملہ یاد کرنا پڑتا ہے، بہت دیر سمجھانے کے بعد کہنا پڑتا ہے ایز یو لائک، پھر آپ جیسا چاہیں۔ بھائی ایک حد ہے انسان کی، اس کو اچھا بھلا سمجھایا جاتا ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ لیکن جب آدمی سمجھتا نہیں ہے تو پھر آدمی کیا کہتا ہے دوسرا، ایز یو لائک، آپ جیسا چاہے، پھر آپ کی مرضی ہے۔ اللہ نے آپ کو بھی عقل دی ہے، آپ بھی اپنی عقل سے سوچیے۔ خیر، تو وہ بڑا کہتا ہے ایز یو لائک، آپ کی مرضی ہے۔ اب یہ جیسے اندر داخل ہوا،
یہ جیسے اندر گیا دروازہ، ارے دروازہ کھٹ سے جیسے ہی دروازہ بند ہوا، آپ نے دیکھا ہے کبھی روٹی کھائی ہوتی ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا لگاؤ 50 چوہے پکڑ لو، کبھی غور کیجئے گا، وہ روٹی کا ٹکڑا نہیں کھا پاتا، جیسے ہی دروازہ بند ہوتا ہے اس کے سامنے وہ سارے منظر آتے ہیں، اب صبح ہوگی، اب پانی گرم بھی ہوگا، اب چھری اور عورت بھی آئے گی، اب مجھ پر پانی گرم ڈالا بھی، یہ سارا منظر سامنے آتا ہے۔ ایسے ہی یہ مہلت کا زمانہ ہے، یہ مہلت کا زمانہ ہے۔ اللہ کی قسم کھائیں تو حانس نہ ہو، اس وقت آج کے دن فرعون کو زندگی دے دی جائے، آج اللہ رب العزت اگر فرعون کو زندہ کر دے، آج اللہ رب العزت اگر قارون کو زندہ کر دے اور پھر اس کو زندگی بخش دے، تو بہت بڑا عمامہ، بہت بڑا عصا، بہت اونچا پاجامہ اور بہت نیچا کرتا پہن کر کسی خانقاہ کے سب سے بڑے پیر فرعون معلوم ہو، لیکن اب وہ مہلت ختم ہو گئی۔ بس یہ بالکل اسی طرح ہے، لیت الشباب راجعون، کاش کہ جوانی لوٹ آئے۔ بڑھاپے میں آدمی کہتا ہے کہ لعل الشباب راجعون، کاش کہ میری جوانی دوبارہ آ جائے، کاش کہ جو طاقت اور ہمت پہلے تھی وہ دوبارہ آ جائے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح ہے، جب آدمی قبر کے گھڑے میں جاتا ہے اور اس کی دنیا کی سانس بند ہوتی ہے، اب آدمی کہتا ہے کاش ربنا ابصرنا وسمینا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ میں نے دیکھ لیا، میں نے سن لیا، اب آپ مجھے لوٹا دیجیے۔ آپ قرآن میں غور کیجئے، قرآن میں پڑھیے، اللہ رب العزت نے بندوں کو متوجہ کیا ہے اور بندوں کو کہا ہے کہ ہم جب آخرت میں پکڑ دھکڑ شروع کریں گے، اس وقت بندہ کہے گا اے اللہ میرا تمام کا تمام مال لے لیجئے، میری اولاد لے لیجئے، میرا سب کچھ آپ لے لیجئے، لیکن مجھے بخش دیجئے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اب وہ وقت ختم ہوگا۔ اس کو بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندہ کہے گا اے باری تعالی ہمیں دنیا میں لوٹا دیجئے، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں دوبارہ ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، ہم تو اچھے ہی کام کریں گے، ہم کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، ہم تیرے بن کے رہیں گے، ہم مسجد کے کھوٹے بن کر رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ مہلت کا وقت ختم ہو گیا۔ اس لیے ہمیں غور اور فکر کرنی چاہیے کہ وہ مہلت کا وقت اللہ نے دیا ہے، یہ زمانہ بہت قیمتی ہے مختصر، لیکن اس لیے قیمتی ہے کہ اسی زمانے پر آخرت کا بننا موقوف ہے اور اسی پر آخرت کا بگڑنا موقوف ہے۔ یہ بات سوچتے ہیں تو دل بہت اندر میں روتا ہے، پتہ نہیں ہم سب کا کیا حال ہو۔ باقی ہم باتوں کو سنتے ہیں کان کے مزہ کے لیے، لیکن ہم غور کریں، اس لیے کہ جب آدمی غور و فکر کرتا ہے اور سوچتا ہے واقعی یہ منظر سامنے آئے گا تو اس وقت آدمی کا کیا ہوگا۔ جب غور و فکر کرتا ہے تو آدمی اس بات کو پہچانتا ہے، اس لیے کہا کہ غور و فکر کرنا یہ معرفت کی کنجی ہے۔ آدمی پہچانتا ہے اگلے حالات کو، اور جب آدمی پہچانتا ہے تو پھر پہچان کے ساتھ عبادت کرتا ہے، یقین کے ساتھ عبادت کرتا ہے،
تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ یقین جب بن دیکھے، اسی لیے رب کریم نے فرمایا، شروع میں نے آیت پڑھی، والذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ کے ایمان لائے کس بات پر؟ بالغیب، پوشیدہ چیز پر ایمان لائے، غیب سے مراد آخرت پر ایمان لائے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا تو راستے میں چند لوگ جمع تھے، کچھ پلان چل رہا تھا۔ مالک بن دینار اللہ والے تھے، عارفین کی سوچ بھی الگ ہوتی ہے، ایک ہماری سوچ ہوتی ہے۔ دنیا دار دنیا کو سوچتا ہے، اللہ والوں کی سوچ ان کی شان کے مطابق ہوتی ہے۔ خیر، بات آگے نکل جائے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے، دیکھا 10 20 25 50 لوگ کھڑے ہیں، پوچھا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ ایک شہزادہ ہے، وہ بہترین محل بنانے والا ہے، اس کا پلان تیار ہو رہا ہے۔ تو کہا اچھا، تو آگے بڑھے، قریب گئے، پوچھا کون شہزادہ ہے؟ تو پتہ لگا کہ فلاں صاحب ہے، شہزادے یہی ہے اور یہ بنانے والے ہیں۔ تو اس کو قریب کیا اور حضرت نے فرمایا کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا بہترین محل بنوانا ہے۔ کہا کہ 2 عیب سے پاک بنائیے گا۔ کہا کہ کیا؟ کہا کبھی ٹوٹے نہیں اور اس میں رہنے والا کبھی مرے نہیں، جو اس میں رہے وہ ہمیشہ رہے اور وہ محل بھی ہمیشہ رہے۔ تو اس کی عقل ٹھکانے آ گئی، اس نے کہا کہ ایسا تو کیسے کر سکتے ہیں؟ کہا کہ پھر مجھے پیسے دے دو، ہم ایسا محل آپ کو دیں گے کہ نہ وہ کبھی ختم ہوگا اور نہ اس میں رہنے والا کبھی ختم ہوگا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ آخرت میں دیں گے۔ وہ شہزادہ بھی شہزادہ تھا، اس نے وہ تمام کا تمام روپیہ پیسہ دینار نکالا اور حضرت کی جھولی میں ڈال دیا۔ وہ مالک بن دینار بھی مالک بن دینار تھے۔ آج کل کے کوئی ہوتے تو دوسرے دن سے بزنس شروع ہو جاتا ریئل اسٹیٹ کا، بہترین، یہاں اتنے ٹکا وہاں اتنے ٹکا، ایسا ہی چلتا ہے، سمجھے؟ لیکن وہ مالک بن دینار تھے۔ جب اس شہزادے نے آپ کی جھولی میں دینار ڈال دیے، ایک مزے کی بات سنا دو، دینار کو دینار کیوں کہتے ہیں؟ ارے دینار کو دینار کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو اب ہمارا زمانہ ہے لوہے کے پیسے، ورنہ اصل دینار ہے سونے کا سکہ۔ آج بھی ہماری جی ڈی پی کا جو حال ہے وہ سونے ہی پر طے ہوتا ہے، خیر وہ دنیا داروں کی بات ہے۔ تو دینار اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا آگے کا لفظ ہے دین، اگر اس کو آپ نے صحیح استعمال کیا تو یہ آپ کا دین بن گیا اور کل قیامت کے دن آپ کے چھٹکارے کا سبب بنے گا۔ اور اگر اس مال میں پھنس گئے اور اس کو غلط استعمال کیا تو نار، پھر یہ جہنم میں لے جائے گا۔ یہی مال ہے جو ہمیں جنت میں لے جائے گا، اور یہی مال ہے
جو ہمیں جہنم میں لے جائے۔ اس لیے آ جائے تو بہت غرور اور تکبر نہ کرے، چلا جائے تو کوئی فکر نہ کرے۔ آیا بھی اس کے حکم سے تھا اور گیا بھی اس کے حکم سے۔ خیر، مالک بن دینار نے اپنی جھولی پھیلا دی۔ شہزادہ بڑا یقین رکھتا تھا، بڑا ہوشیار تھا، سارے کے سارے دینار اٹھائے، حضرت کی جھولی میں ڈال دیے۔ ارے مالک بن دینار بھی مالک بن دینار کے وہیں کھڑے رہ کر آواز لگانی شروع کی، او یتیموں، او بیواؤں، او مسکینوں، او غریبوں، او قیدیوں، او لاچار محتاجوں، آج تو مالک بن دینار کے پاس واقعی بڑے دینار آئے، آپ سارے کے سارے چلے آئیے۔ وہ سارے کے ساروں کا مجمع چلا آیا، مالک بن دینار نے دینا شروع کر دیا۔ 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ سب ختم۔ وقت بیتتا گیا، زمانہ گزرتا گیا۔ ایک دن مالک بن دینار تہجد کے وقت اپنے کمرے میں نماز تہجد کے لیے کھڑے تھے، نماز ختم کی اور دعا کر رہے تھے۔ اچانک ایک پرچہ جو ہے وہ اڑتا ہوا آیا اور آپ کے مصلے پر گر گیا۔ وہ شہزادہ تھا، وہ جو ہے وہ بڑا ہوشیار تھا، کہنے لگا کہ مال تو دے دوں گا لیکن شہزادہ ہوں، ہماری دنیا میں لکھا پڑھی ہوتی ہے، آپ لکھا پڑھی کرو گے؟ مالک بن دینار نے کہا تیار ہے، لکھان تیار کرو۔ اس نے لکھان تیار کیا، مالک بن دینار سے کہا دستخط کرو۔ آپ نے دستخط کی کہ اس دینار کے عوض میں جو ہے وہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو بہترین بنگلہ اور محل جنت میں عطا فرمائیں گے۔ وہ کاغذ جو ہے وہ شہزادے نے اپنے پاس رکھا اور دینار دے کر چلا گیا۔ رات میں تہجد کے وقت جو ہے وہ حضرت مالک بن دینار ایک زمانے کے بعد دعا کے لیے بیٹھے تھے، اچانک وہ پرچہ سامنے آیا، حضرت نے اٹھایا تو اس پر دیکھا وہی جو لکھان اس وقت تیار کیا تھا، وہی لکھا ہوا پرچہ تھا، اور اس پرچے کو پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا مالک بن دینار تو بھی سچا، تیرا رب بھی سچا اور تیرے رب کی جنت بھی سچی۔ میں نے جس محل کا وعدہ تو نے مجھے دنیا میں سڑک کے کنارے کیا تھا، وہ محل اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرما دیا۔ مالک بن دینار نے پرچہ اٹھایا، پرچہ اٹھا کر چلنا شروع کیا۔ ارے شہزادہ کہاں رہتا ہے؟ آپ کو تو یہ بھی پتا نہیں۔ تلاش کرتے کرتے شہزادے کے گھر پہنچے، فرمایا وہ شہزادہ کہاں ہے؟ رشتہ دار نے کہا پہلے یہ بتاؤ یہ پرچہ کہاں سے لائے؟ کہا کیوں؟ کہا یہ پرچہ تو قبر میں گیا تھا، یہ پرچہ تو قبر میں گیا تھا۔ اس شہزادے نے ہمیں وصیت کی تھی جب میں مر جاؤں یہ پرچہ میرے کفن کے اندر رکھ کر میرے جسم سے لگا کر میرے کفن کو بند کر دینا۔ یہ پرچہ تو ہم نے اپنے ہاتھ سے اس کے کفن میں رکھا ہے، یہ پرچہ تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ مالک بن دینار نے دوسرا رخ جو ہے وہ ان کو دکھایا، انہوں نے پڑھا کہ مالک بن دینار تو بھی سچا، تیرا وعدہ بھی سچا اور تیرا رب بھی سچا اور تیرے رب کے وعدے بھی سچے۔ میں اسی محل میں ہوں جس محل کا تو نے سڑک کے کنارے کھڑے رہ کر وعدہ کیا۔ یؤمنون بالغیب، کہ آدمی غیب پر ایمان لائے۔ اس وقت مہلت ہے، ہم سب کو مہلت کا زمانہ ملا ہے، پتہ نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھ دی، عبرت کے لیے کافی ہے۔ غور کیجئے تھوڑی دیر کہ اگر فرعون کو بھی اس وقت زندگی دی جائے، واللہ ہم کہتے ہیں سب سے
سب سے زیادہ اگر کوئی بڑا پیر نظر آئے وہی نظر آئے، اس لیے کہ اس نے دیکھ لیا، اور مسئلہ ایسا ہے کہ جس نے دیکھا ہے وہ آیا نہیں، اور جس کو دیکھنا ہے وہ کبھی گیا نہیں۔ ہمارے دادا پیر مولانا سید حسین احمد مدنی سے کسی نے سوال کیا، بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے جواب بھی ایسے دینے پڑتے ہیں۔ اعتراضاً سوال کیا کہ حضرت مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ جب میں مروں گا اس کے بعد تم مجھے اگر بلا لے گا تو میں بتا دوں گا۔ یعنی یہ چیزیں بالغیب، یہ غیب پر ایمان لانا، اسی کو تو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اب اس پر دلائل اور یہ اور وہ نہیں بھائی، یہ بغیر دلائل کے یہ باتیں بالکل مسلم ہے کہ یہ غیب پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، عقل انسانی کو سوچنا چاہیے کہ جس اللہ رب العزت نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں دی ہوں، وہ اللہ ہمیں نعمت کا حساب کیوں نہیں لیں گے؟ ضرور لیں گے۔ اس لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن اللہ نے آخرت کو جو ہے وہ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم لوگوں کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہماری تمام محنتیں، ہماری تمام کوششیں اس بات کی طرف ہوں، ہمارا چلنا پھرنا غور و فکر اس میں ہو کہ ہماری آخرت کی زندگی کا کیا ہوگا، ہمیں مرنے کے بعد جو زندگی ابد الآباد کی ہے، ہمیشہ ہمیش کی ہے، ورنہ غور و فکر نہیں کریں گے تو جیسے چوہا اندر جانے کے بعد روٹی تک نہیں کھاتا، بالکل اسی طرح جو ہے آدمی بہت پچھتائے گا، لیکن پھر چڑیا چگ گئی کھیت اب پچھتاوے کیا ہوگا۔ صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرے، آخرت کی فکر میں لگے، آخرت آنے والی ہے۔ ایک بات یقینی ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے۔ دیکھو موت یقینی ہے، لیکن افسوس کہ اسی سے آدمی ڈرتا ہے، اور زندگی جو ہے وہ یقینی نہیں ہے، لیکن افسوس کہ اسی زندگی کو، یہ دنیا خوشیوں کی جگہ نہیں ہے بھئی، یہ تو خوشی اور غم، یہاں تک کہ ایک روایات مجھے یاد آئی، مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کو، انسان کو بنانا تھا تو وہ جو مٹی کو جمع کیا، 30 دن تک اس کو گارے اور مٹی میں، تو اس میں 29 دن تک اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے اوپر غموں کی برسات کی اور ایک دن خوشی کی برسات کی۔ تو اچھا، ہم میں بعض لوگ وہ ہوتے بھائی عبادت گزار بن جاؤ تو حالات ٹھیک ہو، تو حضور سے بڑھ کر عبادت گزار کون ہو سکتا؟ کون حضور سے بڑھ کر عبادت گزار ہو سکتا؟ یعنی ہمارے سوچنے کا نظریہ بدل گیا۔ حالات کو عبادات سے مت جوڑو، ورنہ حضور سے بڑھ کر کون عبادت گزار ہو سکتا؟ کہ پیر پر ورم آ جاتے تھے، آپ سب جانتے ہیں، میں لمبا جو ہے وہ اس میں تفسیر میں جانا نہیں چاہتا، لیکن حالات کیا ہے؟ امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور کی پوری زندگی غموں کے ساتھ گھری ہوئی۔ آپ غور تو کیجئے، امی جان فرماتی ہے کہ حضور جب سجدہ فرماتے تھے رات میں تو اس وقت جو ہے وہ میرے پیر پر ایسے ہاتھ لگاتے تھے تاکہ میں پیر سکیڑ لوں۔ حضرت عروہ جو بھانجے ہیں، وہ راوی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، میں نے کہا خالہ جان تو آپ پہلے ہی اپنے پیر کیوں نہیں سکیڑ لیتی؟ تو کہا کہ بھتیجے، ہمارے گھر میں تیل کہاں تھا
کہ جس سے چراغ جلے، اگر چراغ جلے تو میں دیکھتی کہ آقا سجدہ فرما رہے ہیں۔ وہ آپ کے حالات تو یہ ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس وقت بھی آپ کے گھر میں تیل نہیں ہے۔ جس نبی کی سیرت کے نام پر ہم لائٹنگ اور قمقمے جتنا بل اس کا آتا ہے، اس بل سے تو کسی بیوہ کا، کسی غریب کا جو ہے وہ کاروبار شروع ہو سکتا ہے۔ جس نبی کی سیرت کے نام پر ہم جلسے اور جلوس کرتے ہیں اور پروگرامات کرتے ہیں، اس نبی کا حال یہ تھا کہ اس کے گھر میں 50 گرام تیل نہیں تھا کہ جس سے اس کا دیا جل جائے۔ یعنی ہم اس کی سیرت کو سنتے ہیں تو خالی کانوں کا مزہ لینے کے لیے، کانوں کا مزہ آیا، اس لیے پھر لوگ بھی ایسے ملتے ہیں کہ کبھی قوالی پڑھ دو، یہ پڑھ دو، وہ پڑھ دو، مزہ کر دو، بس کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے کچھ معلوم۔ حضور کی سیرت پر ہم خالی مزہ لے سکتے ہیں، باقی واہ واہ حضور نے بہت اچھی زندگی گزاری، واہ واہ نہیں، آپ کی زندگی تو اس لیے تھی تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو اس سے اپنی زندگی کو میچ کریں، ہم اپنی زندگیوں کو ملائیں۔ تو حضور سے بڑھ کر عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کی تکلیف کے حالات، آپ کی تکلیف، آپ پر بیماری اور آپ پر حالات، دو وجہ مفسرین نے لکھی ہے۔ ایک تو جو ہے وہ کثرت اسفار کی وجہ سے، بہت کثرت سے آپ کو اسفار کرنا پڑتے تھے، اور دوسرا امت کے درد و غم کی وجہ سے۔ یہ دو وجہ لکھی ہے کہ ان دو وجہ سے حضور جو ہے وہ بہت پریشان رہتے تھے کہ آپ کو بار بار سفر، آپ زندگی پڑھیے، اتنی سی زندگی گزاری لیکن کتنے اسفار کیے آپ نے اور کتنا کام کیا، اور امت کا درد و غم تو آپ سبھی جانتے ہیں، ہم سبھی سنتے ہیں، بلکہ ہم شاید جو ہیں ہم سب اس کے حافظ ہیں کہ ایسا روتے تھے، اتنا روتے تھے، یہ تھا وہ تھا۔ آپ تو بڑے عبادت گزار تھے لیکن بڑے حالات، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ہم ہمارے حضرت کے یہاں تھے تو ایک بہت بڑے عالم تشریف لائے، انہوں نے بیان کیا، بہت مختصر وقت کے لیے آئے اور جانے لگے۔ پوچھا تو کہا کہ وہ حضرت کے پاس اس لیے آئے تھے کہ جب بات پڑھی اور غور و فکر کیا کہ حضور کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی پیشانی پر پسینہ آتا تھا اور آپ بار بار جو ہے وہ پانی چھڑکتے تھے۔ وہ ایک مستقل پورا احادیث میں اس کو ذکر کیا گیا، تو وہ پوچھنے آئے کہ حضرت حضور تو سارے نبیوں کے امام ہیں، تو آپ پر بھی موت کی تکلیف آئی؟ تو حضرت نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ جو تکلیف تھی وہ حضور کے لیے موت کی تکلیف نہیں تھی، بلکہ وہ امت کا درد و غم جو ہے وہ تکلیف کی شکل میں ظاہر ہو رہا تھا۔ اس لیے اللہ والوں کے پاس بہت بڑے عالم ہیں وہ، لیکن یہ اشکال کے لیے حضرت کے پاس اور مستقل سفر کر کے آئے۔ اس لیے عزیزو اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرے، یہ مہلت کا زمانہ ہے، یہ گزر گیا، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کرنا ہے آج کرنا ہے، جو کرنا ہے اب کرنا ہے، کل کریں گے، پھر کریں گے، ابھی ایسا کر لیتے ہیں پھر اچھے بن جائیں گے۔ بہت سارے لوگ قبروں میں وہ ہیں جو یہی کہتے تھے کہ کل سے ہم کریں گے، کل سے ہم کریں گے۔ یہ انسان کو شیطان کی طرف سے تشویش میں ڈالا جاتا ہے، یہ شیطان کرواتا ہے، بھائی آج کل سے کر لیں، بھائی کل سے اچھے بن جائیں گے۔
اس لیے ہم آج ہی تہیہ کریں، ہم اپنی آخرت کے لیے زندگی گزاریں۔ دیکھو انسان جس کے لیے زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کن فکروں میں زندگی گزارتا ہے۔ اگر آدمی کو آخرت کی فکر ہوتی ہے تو آخرت کی فکروں میں زندگی گزارتا ہے، پھر اس کا دن رات جو ہے وہ آخرت کی فکروں میں لگتا ہے کہ میں بھی آخرت کی فکر کروں، انسانیت بھی آخرت کی فکر کرے۔ اور اگر دنیا کے لیے جیتا ہے تو پھر اس کی فکریں بتلاتی ہے کہ یہ اپنی دنیا کے لیے جی رہا۔ اس لیے حضرت علی کا وہ قول مشہور ہے، الدنیا مقبلہ والآخرہ الدنیا مخبرہ والآخرۃ مدبرہ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، کہا کہ یہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، آخرت ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور ہم میں ہر ایک یہ سوچے کہ کوئی 35 سال 40 سال 50 سال گزار چکا ہے تو آخرت سامنے آ رہی ہے، دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور سب کے لیے بیٹے ہوتے ہیں، آخرت کے بیٹے ہیں دنیا کے۔ تو حضرت علی نے ہم کو نصیحت کی کہ وَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے بیٹے بننا، دنیا کے بیٹے نہ بننا، دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا۔ اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، ہم غور و فکر کریں، ہم کسی وقت دن میں جو ہے وہ فکر کریں کہ ہمارے سامنے آخرت آنے والی۔ ایک تو یہ کہ اجتماعی طور پر ہم مجلس میں جاتے ہیں تو اجتماعی طور پر جو ہے وہ اس لیے ہے کہ آدمی سیکھ جائے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اصل تو آدمی خود اپنی ذات سے اکیلے میں تنہائی میں یہ کرے، تنہائی میں یہ سوچے۔ غدوۃ الغلام کا حال پڑھے، وہ غدوۃ الغلام کے بارے میں وہ بزرگ اس زمانے کے فرماتے ہیں، میں نے ایک دن غدوۃ الغلام کو اپنے یہاں دعوت دی اور کہا رات آپ یہیں تشریف رکھے۔ رات بھر وہ روتے رہے، رات بھر روتے رہے۔ جب صبح ہوئی میں نے کہا کیا بات ہے آپ رات بھر روتے رہے؟ غدوۃ الغلام نے کہا کہ جب میں رات ہوئی اور میں سونے کے لیے گیا تو میرے سامنے آخرت کا منظر یاد آ گیا، آخرت نے میرے ہوش اڑا دیے۔ عزیزو ہم غور کریں، ہمارے سامنے کبھی آخرت آتی، ہم کبھی آخرت کی منزل کے بارے میں سوچتے ہیں؟ عمر ابن عبدالعزیز کو باندی کہہ رہی ہے، باندی کہہ رہی ہے کہ آقا میں نے خواب دیکھا، سلیمان ابن عبد الملک کو بلایا، یعنی آپ سے پہلے بادشاہ کو، اور پل صراط سے گزرنے کو کہا، کٹ کٹ کر وہ جہنم میں گر گیا۔ پھر دوسرے بادشاہ کو، پھر تیسرے کو، پھر آپ کو بلایا۔ جب یہ کہا تو عمر ابن عبدالعزیز زمین پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ وہ باندی نے کہا کہ میرے آقا آپ میری بات تو سنتے، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ اس پر سے گزر گئے، لیکن پل صراط کا نام سنا اور عمر ابن عبدالعزیز جو ہے وہ زمین پر گئے۔ حالات کیا ہے ان کے کہ بیٹیاں اپنے منہ پر دوپٹہ لگایا ہوا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ بیوی اہلیہ سے پوچھا کہ بچیوں نے آج منہ پر دوپٹہ لگایا ہے۔ کہا کہ آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، روٹی کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی، بچیوں نے جو ہے وہ کچی پیاز کھائی ہے، اس کی باس آ رہی ہے، اس لیے ابو کو کہیں باس نہ چلی جائے تو بیٹیوں نے اپنا دوپٹہ اپنے منہ پر رکھا۔ عمر ابن عبدالعزیز آخر انسان تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بیٹیوں سے کہا کہ بیٹا تمہارے باپ کے پاس بہت خزانہ ہے، تمہارا باپ چاہے تو اس خزانے سے تمہیں ریل پیل کرا دے
اور اپنی بھی آخرت کو برباد کر دے، تمہاری بھی آخرت کو برباد کر دے، لیکن تمہارا باپ نہیں چاہتا کہ میں تمہیں حرام کھلا کر اپنی اور تمہاری آخرت کو برباد کروں۔ بیٹیاں بھی بیٹیاں تھی، کہنے لگی ابا ہم ان فاقوں کو برداشت کر لے گی، لیکن جو ہے ارے بیوی کہتی ہے عید کا وقت ہے، اتنے سارے بچے ہیں، بچے خوشیاں منا رہے ہیں، کپڑے خرید رہے ہیں، آپ جو ہے اپنے اولاد کو اچھے کپڑے خرید کر دے۔ کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، کہا بیت المال سے پیشگی وظیفہ لے لے۔ بیت المال پر بھی جو تعینات تھے وہ بھی ایسے تھے، وزیر خزانہ بھی، کہنے لگے عمر ابن عبدالعزیز ہم آپ کو پیش کی، آپ کا جو ماہانہ رقم ہے وظیفہ وہ ہم دینے کو تیار ہے، لیکن آپ پرچے پر لکھ کر دیجئے کہ آئندہ مہینے تک آپ زندہ رہیں گے۔ یہاں تو وزیر بھی چور اور اس کا وزیر خارجہ اور وزیر مالیات اور سب ان سے بڑے چور، اور وہاں وہ وزیر خزانہ آخرت کو یاد دلاتا ہے عمر ابن عبدالعزیز ہم آپ کو وظیفہ دینے کو تیار، لیکن آپ لکھ کر دیجئے آئندہ مہینے تک زندہ رہیں گے۔ کہا کہ اس کا تو میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، تو کہا کہ پھر نہیں لیا، اسی پرانے کپڑے کو دھو کر بچوں، حالانکہ امیر المؤمنین ہے، مومنین کے سردار ہے، لیکن اپنی آخرت کی فکر تو دیکھیے۔ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اور آخر میں ایک بات کہہ کر بات کو ختم کر دوں، اگر آج پتہ نہیں چلا تو پھر ان کے اچھے اچھوں کو پتہ چل جائے، مہلت ختم ہوگی پھر تو اچھے اچھوں کو پتہ چل جائے گا کہ آخرت کیا ہے۔ اس لیے عزیزو اللہ نے آپ لوگوں کو توفیق دی ہے، آپ کی جو ہے وہ صدقے میں اللہ مجھ جیسے گنہگار کو بھی توفیق دیتا ہے۔ ہم اپنی مجلسوں کی پابندی کریں، ہمارا اپنا وقت جو ہے وہ روزانہ کا دن رات کا وقت آخرت کے لیے اللہ نے آسان محنتیں شروع کی ہے۔ ہم کچھ نہیں جانتے تو ہم جو ہے وہ دعوت کی محنت شروع کی ہے، ہم اس میں اپنا وقت لگائیں، اس میں آخرت بولیں گے تو ہم اپنی آخرت کو یاد کریں گے۔ یہ کام اسی لیے اللہ نے شروع کروایا ہے کہ آدمی اس کام کو کرتا ہے جو آدمی بولتا ہے وہ اپنے اندر بھی آتا ہے۔ اس لیے ہم اپنا وقت اس کام میں لگائیں تاکہ ہماری آخرت اپنے سامنے رہے، یا کم سے کم کسی اللہ والے سے مضبوط صحبت رہے۔ صحبت یہ بہت بڑی چیز۔ مولانا قاسم العلوم نانوتوی کے پڑوسی کا انتقال ہوا، وہ بنیا تھا، وہ غیر تھا، مرنے کے بعد حضرت نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا۔ حضرت نے پوچھا ارے لالا جی یہ تو ہمارے ابا کی ہے، تم کہاں سے آ گئے؟ نہیں، مسجد میں بیٹھنے والے اور اللہ کے حکم کو نہ توڑنے والے کہے کہ ہمارے اللہ کی ہے جنت، نہ ہمارے لیے تو سمجھ میں آتا ہے۔ یہ کرسیاں توڑنے والے بات سمجھے گے نہیں، اور ڈھولک ڈھالک بجانے والے اور عیاشیاں کرنے والے مسلمان یوں کہے کہ جنت ہمارے، تو پھر اللہ کے منصف ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ چلو بتاؤ، پھر آخرت کا دن، قیامت کا اور حساب کا دن رکھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ سوچو، عقل سے ذرا سوچو یار، بہت آسان ہے کہہ دینا ارے کہیں نہیں ہوں کہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے، جمعہ سے جمعہ پڑھ لینے کی، تو جمعہ سے جمعہ کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، فجر سے ظہر تک ظہر میں معاف کر دیتے، کون سے گناہ؟ سوچا کبھی؟ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف، باقی جتنے کانڈ کیے وہ معاف نہیں ہوتے، کانڈ کرتے ہیں پھر کیا معاف کر، کیسے معاف ہوگا؟ چوری کا کانڈ کیا ہے
جب تک وہ معاف نہیں کرے گا جس سے لیا ہے، مسئلہ بہت مشکل ہے۔ کسی کا حق دبا دیا ہے، کانڈ کیا ہے، کسی کی زمین ہڑپ کرنے کا کانڈ کیا ہے۔ اب یہ جتنے کانڈ ہیں وہ کانڈ کئی، ایک ظہر سے اثر سے مغرب سے عشاء، جمعہ سے جمعہ، ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ، سب گناہ معاف۔ تو گناہ چھوٹے چھوٹے معاف ہوں گے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن کانڈ معاف نہیں ہوں، وہ تو سامنے معافیا مانگنی پڑے گی۔ اور اگر سامنے والے نے یوں کہہ دیا میں معاف نہیں کرتا تو مر گئے۔ اس نے جو یوں کہہ دیا کہ اللہ کے یہاں میرا تیرا فیصلہ ہوگا، مر گئے۔ بہت مشکل ہے، یہاں ہم حساب کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے، ہاں کیسے کریں؟ اس لیے سوچو عزیزو، سوچو اپنی زندگی کا قیمتی وقت ہم ضائع نہ کریں۔ ہم اپنے قیمتی وقت تو گزر جائے گا۔ ہاتھ میں اگر آپ نے لیا موبائل تو 2 3 گھنٹے گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے۔ اس لیے ہم اپنا وقت نظام الاوقات بنائیں، آخرت کے لیے اپنے وقت کو جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اب اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل